وہ اتنے بلند و بالا رفیق رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات ہے، مرقات المفاتیح کے اندر آپ اس حدیث کے عنوان میں جس میں معراج کا ذکر ہے آپ یہ بات لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے انتخاب پر قربان جائے، کبھی رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے۔ اب فرش سے اٹھا کر عرش کا سفر بھی سفر ہے، اس سفر میں بھی کوئی رفیق ہونا چاہیے جس سے دل کی باتیں کی جائیں، راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، بندہ مانوس رہے، کیونکہ بندہ سفر اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جس سے دل کی بات کر سکتا ہو یا دل کی چاہت اس کے سامنے رکھ سکتا ہو تاکہ سفر بندے کا بڑا خوبصورت گزرے۔ تو ہم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یادگار سفر ہے، ایک سفر فرش سے لے کر عرش معلیٰ تک کا ہے، اس سفر کی رفاقت کے لیے رب العالمین نے جسے چنا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور ایک پیغمبر کا سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا ہے، اس کے لیے رب نے جس کو چنا وہ انبیاء کے بعد ساری امتوں کا سردار ہے، کہ اس کے لیے جس کو چنا وہ نبیوں کے بعد ساری امتوں کا سردار ہے، اس کے لیے جس کو چنا وہ سارے فرشتوں میں تمام فرشتوں کا سردار ہے، کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کوئی کسی کی اپنی چاہت سے ہوا ہے، نہیں، یہ انتخاب خدا بندی ہے جو رب العالمین نے جناب صدیق اکبر کا کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو بکر اب سفر کرنا ہے، سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ ہجرت کا سفر ہے، کبھی ابو بکر آگے کی طرف چل رہے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف چل رہے ہیں، کبھی دائیں کی طرف چل رہے ہیں، کبھی بائیں کی طرف چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے کہتے ہیں ابو بکر تو ایک سمت کیوں نہیں چلتا، یا آگے چل لے یا پیچھے چل لے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں ہو جاتا ہے، کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی محبت پر قربان جائے، ایمان والوں سارے ایمان والوں کی محبت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ابو بکر کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر ایک سمت چلو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آگے جب جاتا ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے کوئی تیر آگے سے نہ آ جائے، اگر تیر آئے ابو بکر کے سینے پہ لگے، پھر خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، تیر آئے ابو بکر کے سینے پہ لگے، دائیں طرف چلا جاتا ہوں، مجھے خطرہ ہوتا ہے تیر یہاں سے آئے گا، میں اس طرف جاتا ہوں کہ تیر آنا ہے تو آئے لیکن ابو بکر کے سینے کو چیرے لیکن محمد الرسول اللہ کو آج تک نہ پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ اکبر کبیرہ 5000 فٹ کی بلندی پر وہ غار سور، 5000 فٹ کی بلندی پر غار سور کی بلندی ہے، آج بڑے بڑے جوان بھی اس فٹ کی بلندی کو چڑھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، نیچے سے ہی نظارہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر چلنے کے بعد جب ابو بکر صدیق کو یوں محسوس ہوا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری بن جاتے ہیں، رک کر کہتے ہیں اے پیارے حبیب آپ تھک چکے ہیں، اب آئیے سواری پر سوار ہو جائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر یہاں دائیں بائیں تو کہیں بھی کوئی سواری نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی اونٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی گھوڑا نظر آ رہا ہے، نہ ہی دراز گوش کوئی کھچر نظر آ رہا ہے، سواری کہاں سے آئی؟ ابو بکر صدیق نے اسی لمحے نیچے بیٹھ کر کہا اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیے، آج آپ کی سواری کا شرف ابو بکر کے کندھوں کو مل رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والا بڑا بدبخت ہے وہ جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہی سمجھ نہیں آئی، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہی سمجھ نہیں آئی، اور وہ اس بات کا وویلا کرتا ہے کہ ابو بکر نے شاید پیغمبر کا مصلی چھین لیا تھا۔ ارے احمق، ارے جاہل، ارے کائنات کے دجال، تجھے کیا خبر؟ تو دیکھ تو صحیح ہجرت کی رات ابو بکر کندھوں پر اٹھا کر نہ صرف مصلی کو لے گیا ہے بلکہ محمد الرسول اللہ کو لے گیا ہے۔
تو صرف مسلح کی بات کرتا ہے کہ مسلح چھین لیا ہے، ارے وہ تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہا ہے، کیسا دیوانہ وار منظر ہے۔ اس لیے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس رات جو شرف، جو امتیاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے، وہ نہ صرف اس امت میں بلکہ پہلی امتوں کے تمام نبیوں کے کسی امتی کو حاصل نہیں ہوا جو ابو بکر کو حاصل ہوا۔ یہ پہلے ہیں رسول اللہ جو کسی امتی کی، یہ پہلے اور آخری نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کسی امتی کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں، اور وہ کندھے بھی ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے کندھوں پر اٹھایا، کندھوں پر اٹھانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی اونچائی پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب غار کے اندر داخل ہونے کا معاملہ ہے کہ پہلے داخل کون ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ٹھہر جائیے، یہی وجہ ہے، یہاں رک کر طبرانی کی روایت سن لیجیے۔ امام طبرانی میں روایت لے کر آئے ہیں کہ ابو بکر کا انتخاب خداوندی ہے۔ آپ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول عرش پر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا تھا، یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ اے میرے حبیب، اے جبریل، میں جب نیچے جاؤں گا لوگوں کو سارا واقعہ بتاؤں گا کہ میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس میں گیا، میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کے آیا ہوں، اور اسی تھوڑے سے وقت میں واپس آ گیا ہوں۔ اے جبریل بتا، جب میں یہ بات کروں گا لوگوں پر گراں نہیں گزرے گی، لوگ میری تصدیق کر دیں گے؟ حضرت جبریل امین نے اس وقت اس بلندی پر کہا تھا محبوب آپ پریشان نہ ہو، فہو صدیق، آپ کے پاس ابو بکر ہے جو صدیق ہے، جو آپ کی تصدیق کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے جو آپ کی تصدیق کریں گے۔